10 محرم کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فرض رہا ہے. اور خواتین کو ضرور بتائیں. مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا ذہن عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے. انہیں بتائیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اگر 3 روزے رکھے جائیں تو بڑی برکت ہے, اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے تو پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں. محرم الحرام کو بہت ساری نسبتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں. اس کا آغاز 1 محرم سے ہوتا ہے. امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر اور رہنما, اور دنیا کے اندر معیشت, معاشرت, نظم و نسق, عدل, انصاف اور انسانی توانائی کا بھرپور کام کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں, میری امت کے جو محدث ہیں وہ فاروق اعظم ہیں. فرمایا انہیں رب کی طرف سے الہام ہوتا ہے. وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, الہام باقی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی خیر کا کام کرانا چاہتا ہے تو خود اس کے دل میں وہ بات پیدا فرما دیتا ہے. اور سیاستہ میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے دل اور زبان پر رب کریم نے حق جاری فرما دیا ہے. حضرت عمر فاروق ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں جو نظم و نسق کا نظام ہے, فوجداری, پولیس کا محکمہ اور سرحدوں کی حفاظت, اقلیتوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حد بندیاں, یعنی جب بھی کوئی عالمی آدمی ریسرچ کرنے بیٹھے گا تو وہ جب دنیا کے اندر کسی نظام کے وضع ہونے کے بعد اس نظام کے کامیابی سے چلنے کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جن لوگوں کو پہلی صفوں میں جگہ دے گا ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. یہ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا تو ہمارے ہاں بھی اللہ خیر کرے, اس دفعہ بڑا جدید نظام بنایا گیا کہ آپ کا شناختی کارڈ رکھ لیا جائے گا, نمبر, اور پھر آپ پہ پیسے آئیں گے اور پھر آپ لائن میں لگیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. پھر اس کے باوجود بھی پتہ چل گیا کہ 12,000 ملنا تھا, لیکن وہ اصل آدمی تک پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ 8,500 رہ گیا, کئی دفعہ 9,000 بچا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہیں. لیکن اس دفعہ بھی امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ خود سے, ہمیں نہیں پتا کہ کون بندہ نوکری پہ جا رہا تھا اور اب نہیں جا رہا, تو وہاں لوگوں نے جب بتایا کہ میں فارغ بیٹھا ہوں تو گھروں کی خود اندر دروازے تک رقم آنے لگی, لوگ اپنے معاملات کو چلانے لگے. بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا, بچوں کے وظیفے چلتے ہیں. یہ قاعدہ سب سے پہلے جس بندے نے متعارف کرایا وہ سیدنا فاروق اعظم ہے. آج جو لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں نا مسلمانوں کو کہ جناب اس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کریں, انہوں نے تو انسانیت سیکھی مسلمانوں سے. حضرت عمر فاروق ایک زمانہ تو مسلمانوں پہ وہ تھا نا جب حالات بڑے خراب تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی. حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور جناب عمر رویا بھی کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے یہ فتنہ میرے لیے رہ گیا تھا, اتنا مال آ گیا میرے لیے رہ گیا تھا فتنہ, اس آزمائش میں نہیں رویا کرتے تھے. لیکن جب مال آ گیا تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی جس بچے کی ماں اسے جب تک دودھ پلاتی ہے تو بچے کی خوراک کا کوئی خرچ نہیں ہوتا, تو جب اماں دودھ چھڑوا دے گی, اب بچے کو خرچ کی ضرورت ہے, تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ بچے کا خرچہ لگا دیں گے, اور جب تک اس کی تعلیم جاری ہوگی ہم اسے خرچ دیں گے. یہ مجلس شورا نے فیصلہ کر دیا, پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا, حضرت عمر نے نافذ کر دیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرے تو ایک بچہ رو رہا تھا. کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ گزرے تو بچہ ابھی بھی رو رہا تھا. دروازے پہ دستک دی, گھر میں صرف عورتیں تھیں, کوئی باہر تو نہ آیا, تو انہوں نے دروازے سے پوچھا کہ کون ہے, تو کہا میں عمر ہوں. بچہ کیوں رو رہا ہے؟ نہ میں مسافر ہوں, گزر رہا تھا, تو یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارا دل ہے بچے کا وظیفہ لگ جائے.
تو بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے عمر وظیفہ نہیں لگاتے. تو بچہ تو ابھی ہمارا 1.5 سال کا ہے پر اس کی اماں دودھ چھڑوا رہی ہے, آج پہلا دن ہے تو وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے. تو ہم اس لیے دودھ چھڑوا رہے ہیں چلو وظیفہ لگ جائے. سیدنا فاروق اعظم مسجد میں پہنچے اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں عمر کبھی اس ستون کے ساتھ لگ کے سنیں جی میری بات, اللہ آپ کو جزا دے. میں تو پہلے ہی بڑا بزدل آدمی ہوں, آپ نے پھر بولنا شروع کر دیا. تو توجہ کرے میری بات. ہوتے ہیں نا جی بہادر خطیب, جو مرضی بھی ہوتا رہے وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام. تو بزدل بندہ کوئی بندہ ذرا بولے تو توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. میری بات پہ غور کریں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کبھی اس ستون سے لگ کے روئیں, کبھی اس ستون سے لگ کے روئیں. تو میں نے قریب جا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے علی میں کہیں ظالم تو نہیں ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑوانے لگ گئیں کہ دودھ بچہ چھوڑے گا تو عمر وظیفہ لگائے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں 2 منٹ ہم دونوں نے غور کیا. تو میں نے کہا عمر آج تو میٹنگ رہنے دے, آج تو اختیار ہی استعمال کر. تو فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہوئے, فرمایا کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑوائے. عمر کا اعلان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دیا جائے گا. تو اس شخص نے معاشرت دی. اب آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں جو کوئی گھسا پٹا آدمی وزیر رہ جائے نا 4 دن, تو نئی آنے والی حکومت اس کو باہر سے بلا کے اس کی خدمات حاصل کر لیتی ہے کہ تو ہی ہمارا وزیر خزانہ بنے گا تو ہم بچیں گے, اس لیے کہ تیرا تجربہ اچھا ہے. گھسا پٹا آدمی. ملت کے جوانوں غور کرو نا کہ چند روز جس آدمی نے ملک کی معیشت کو دیکھا ہے, معاشرت کو دیکھا ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے سبسڈی کہاں دینی ہے, ٹیکسز کتنے لگانے ہیں, کس طبقے کے اوپر بوجھ بڑھانا ہے, اس آدمی کو لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں, سیمینار کرتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے بیٹھ کر باقاعدہ ہمارے وزیر لیکچر دیتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. تو چاہیے نہیں تھا کہ 1 محرم کو سارے وزیروں کو بٹھا کے سیدنا فاروق اعظم کی باتیں بتائی جاتی اور وہ معاشرت کھولی جاتی اور بتلایا جاتا کہ یہ جناب آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتنی فراست عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق ایک بہترین رہنما کا نام ہے. اب تو ہمارے بچے تیزی سے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے لگے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کھلنے لگ گئی ہیں بڑی تیزی سے. اور ابھی بھی جو لوگ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم صحیح کس طرح ہو سکتی ہے, امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو تقسیم, تو ان کو سب سے پہلے یہ سیدنا فاروق اعظم کو پڑھنا پڑے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے رہنما کا نام ہے. انسانیت. اب تو خیر ہمارے وزیر ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا, ہم نے چرچ میں نماز پڑھی ہے تو تم بھی کوشش کرو دل بڑا کر لو. تو آپ بھی کوشش کریں, مہربانی کریں کہ 2-4 تعریفیں آپ حکومت کی کسی بندے کی کر دیں, پتہ چل جائے آپ کا دل بہت بڑا ہے. سارے کام حکومت غلط تو نہیں نہ کرتی, تو حکومت تھوڑی تعریف کر دی جائے, اپوزیشن کر دے جناب یہ کام آپ کے ٹھیک ہے کر دے, لیکن یہاں تیار نہیں ہوں گے. مذہبی لوگوں سے کہیں گے تم دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کی تعریف کرو, حالانکہ یہاں ماحول اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے, سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک نابینا آدمی تھا یہودی, مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, ٹیکس دیتا تھا, اقلیت تھا وہ. تو حضرت عمر فاروق ایک دن گزر رہے تھے اس شہر سے جہاں وہ بستا تھا, تو بھیک مانگ رہا تھا, بڑھاپا آ گیا تو بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ نے اس کو پہچان لیا تو فرمایا تو فلاں بن فلاں نہیں, مجھے جزیہ دینے آتا تھا. اس نے کہا میں وہی ہوں اور میں یہودی ہوں. تو آپ نے فرمایا یار تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تک میں تندرست تھا پیسے کماتا تھا اور میں ٹیکس بھی دیتا تھا, جزیہ بھی دیتا تھا, اب میں بوڑھا ہوں, اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو مانگ کے خرچے پورے کرتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحا تھے. سیدنا فاروق اعظم نے اسے گھوڑے کی پشت پہ بٹھا لیا اور آپ وزیر خزانہ کے پاس لے گئے. فرمانے لگے جب تک یہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا, اب جب تک یہ بیمار رہے گا ہم اسے خرچہ دیتے رہیں گے. اس کا یہودی کا خرچ میں ہمیں آپ انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں. ہمیں اسرائیل بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے, ہمیں انڈیا بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے, ہمیں بتایا جائے گا کہ انسانیت کیا ہے. انسانیت کے حسن نے تو
اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ میرے رسول کے غلاموں کے طریقے سے جنم لیا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اور چونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تعریف کرنا، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا۔ تو عرب امارات بیچاروں کی مجبوری بن گئی، عیاشیاں تھوڑی کم ہو گئی تھیں۔ پہلے کیا تم نے تھوڑی عیاشی کی ہے، تم نے منی یورپ بنا دیا دبئی کو۔ اب تمہیں خیال آیا بہت سارے فلسطینیوں کی لاشوں پر تم نے دھما چوکڑی شروع کر دی، اور تم نے اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب آپ ذرا تشریف رکھیے گا، چند باتیں کرنی ہیں میں نے۔ میرے عزیز، تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتیات سے اٹھیں اور سوچیں کہ کتا مر گیا کسی علاقے کا تو وہاں بریکیں لگ گئیں اور لوگوں نے پتہ کرنا شروع کر دیا، تحقیق ہوگی مر کیوں گیا ہے۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے دن پہلے آیا ہوں تو مجھے کتا کاٹ گیا ہے، تو میرے ساتھ چلے، چونکہ لوگ ہیں نا ہمیں تو پتہ ہے 14 ٹیکے لگیں گے۔ تو وہ آیا کہنے لگا کتا کاٹ گیا، تو جن کے گھر میرا قیام تھا وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، جس کتے نے آپ کو کاٹا ہے اسے پہلے سے ٹیکہ لگا دیا گیا ہے۔ تو یہاں سارے بندوبست پہلے کر دیے جاتے ہیں، وہ کاٹے بھی تو کسی کو کوئی تکلیف ہے تو کتے کا لوگ اتنا خیال کریں گے، اسے ویکسینیشن کریں گے، اس کا پورا خیال کریں گے، لیکن اسرائیل کی بچیاں، فلسطین کی بچیاں مار دی جائیں، کاٹ دی جائیں، اور اگر کوئی اس بارے میں بات کرے کوئی مذہبی آدمی تو لوگ کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے۔ اور میاں یہ وہ والی سیاست ہے جو اگر تم کرو تو تمہیں نفل عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا اگر تم کسی مسلمان کے حقوق کی بات کرو۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے حوالے، اور ذرا سن لیں، مہربانی فرمائیں، یاد رکھ لیں اچھی طرح یہ بات کہ حضرت عمر، یہ ہمارے ہاں نا اب محبت کا لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ محبت مانا اس کا ہے کہ دوسرے کی نفی کریں تو محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میری محبت میں بولو تو ایسا نہ ہو کہ محسوس ہو کہ تم کسی نبی کی شان کم کر رہے ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، بلکہ کہا کرو شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی در سے بڑی۔ تو ایسا نہ کریں، کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ صحابہ کی بات کرنی شروع کر دیں تو یوں محسوس ہو کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اہل بیت نبوت بھول ہی گئے ہیں۔ یاد رکھنا ایمان بچے کا ہی اس کا کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا، باقی تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ شرط نہیں کہ آپ کسی صحابی کا تذکرہ ہی نہ کریں، ساری زندگی یہی کہتے رہیں کہ میں اہل بیت نبوت کا نوکر ہوں۔ تو بھائی آپ، اور اب تو خیر ایک اور بڑی بات ہو گئی ہے، ایک فرق لوگوں نے شروع کر دیا، کہتے در والے اور نے تے گھر والے تے تیری کنے ڈیوٹی لائی ہے نکھیڑن دی، اپنی بھی حیثیت کا تعین کرنا، کاکا تو کیا ہے؟ در والے گھر والوں کا جو فرق کر رہا ہے تو بھی تو بولنا، تو کیا ہے؟ اپنی بھی حیثیت کا، تیری حیثیت ہے کہ تو تعین کرے گھر والا کون ہے در والا کون ہے؟ کس طرح کی بات کر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ تمہیں در والی نظر آتی ہیں؟ آپ صوفیاء کے ماننے والے حضرت مجدد الفسانی، اتنا بڑا صوفی بھی دوبارہ آئے گا دنیا میں۔ شیخ احمد فاروق سرہندی فرماتے ہیں میں ختم شریف پڑھتا تھا، سویرے پڑھیے گا حضرت عمر فاروق کا ختم شریف، ان کا بھی یہ سال ثواب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، ختم شریف پڑھتا تھا، اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، صرف نہ مطلب مجھ سے رہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ کا نام، میں ان کا نام لے کے سال ثواب نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں مدینے والے رسول کی زیارت نصیب ہوئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کھانا ادھر جا کے کھانا پسند کرتا ہوں اور تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا دعا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تحیہ کیا، اب میں بات شروع یہاں سے کرتا تھا کہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ۔ تھوڑی احتیاط کریں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم فیصلہ کرائیں گے صحابہ اور اہل بیت کے بیچ؟ اپنے نظریات کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ امام حسن اور امام حسین کی عظمت ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی ان کے خالو ہیں، اور وہ والے خالو ہیں کہ ان دونوں کو تلواریں دے کے نا مولا علی نے
حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ آپ اس بندے کی شان سمجھتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین کھڑے ہیں تلواریں لے؟ آپ مقام کو سمجھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، تو صحابہ کا اکرام کریں، اہل بیت نبوت کا اکرام کریں۔ بات چونکہ لمبی نہیں کرنی، قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو کہہ رہا ہے آپس میں دشمن تھے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے سارے صحابہ، والذین معہ کے لفظ ہے نا، سارے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں۔ تو میاں تجھے کہاں سے اختلاف نظر آ گیا؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھنا، تو بڑا محب ہو کہ اگر کبھی یہ سوچے نا کہ میں صحابہ کی بات کروں اور اہل بیت کی نہ کروں، اور اہل بیت کی کروں تو صحابہ کی نہ کروں، تو یاد رکھنا ابا اور چچا کی کبھی لڑائی ہو بھی جائے نا، بھائی اگر کبھی آپس میں ناراض ہو بھی جائیں، تو بیٹا اگر بولے نا باپ کی حمایت میں اور چچا کے خلاف کوئی بات کرے، تو ابا کہہ دیتا ہے جس کی حمایت میں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں دا معاملہ ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے اس میں بولنے کا، تیرا کام، حالانکہ وہ ابا کی حمایت میں بولا تھا، پر ابا کہنے لگے پتر تیرا کام، یہ ہمارا بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم دونوں برابر کے، ہم جانے ایک دوسرے سے بات، تیرا حق بنتا۔ تو بھئی اگر ان کے کوئی مشاجرات ہوئے بھی تو میرا اور آپ کا حق بنتا۔ اب بات کو سنیں اور اچھی طرح دل میں جگہ دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن نے نص بیان کر دی، محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پیار جو ہوتا ہے نا وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے، وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے۔ 5,000 روپیہ 10 محرم کو کسی مسجد میں بڑی نیکی کر کے لنگر میں آپ نے دے دیا تو امام حسین کا پیار پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ چودھری صاحب تو جا کے دیکھتے بھی نہیں کون سی پک رہی ہے امام حسین کے نام، ہاں نہیں دیکھتے۔ آپ دوستوں کے لیے جب دعوت پکاتے ہیں تو آپ ہوٹل تلاش کرتے ہیں، مرضی کا آرڈر دیتے ہیں، اور امام حسین کے نام کی نیاز آپ نے پکائی ہے، تو آپ کا تو لنگر کے معاملے میں وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ میں دور تو جاتے نہیں، میں تو ابھی لنگر پہ ہوں۔ یہ محفل میں جا کے نا تو اس نے 2,000 روپیہ پھینک دیا قاری صاحب پہ، تو جو کہتا ہے میرا عشق پورا ہو گیا امام حسین کے ساتھ، چھٹی ہو گئی بات۔ او خدا کے بندے، امام علی مقام کے ساتھ تیرا پیار۔ میری اماں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، کھیر پکتی تھی 10 محرم کو، اماں کہتی تھی ٹھوٹیاں بھی ضروری ہیں، اور پھر میری اماں کہتی تھی اس نے لنگر بانٹنا ہے وہ پہلے وضو کر لے، یہ میرے نبی کی اولاد کے نام کا لنگر۔ میں کئی دفعہ دلیلیں دیتا تھا، وہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں، میں کئی دفعہ اماں جی یہ وضو نہیں یہ دے ضروری، تو کہنے سی پتر تینوں نہیں پتا، اے حسین پاک دی گل۔ یہاں تو اب ماحول ہی ہمارا رویہ ہی کوئی نہیں، کیفیت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، وہ ارضیات پر بھی بحث کرتے ہیں، اور وہ ہمیں جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ ہر لحاظ میں مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ کچھ لوگ کتابیں پڑھتے پڑھتے خشک بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا نقص واقعہ ہوتا ہے، خشکی رہ جاتی ہے، شعر و سخن کا کوئی ذوق باقی نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی غوث پاک کے نام کا لنگر تھا، غوث اعظم کی شرینی سمجھ لیں، جس طرح اب تو خیر وہ نہیں رہا، پہلے ہوتا تھا کہ وہ شکر پارے لے آتے تھے 11ویں والے دن، لوگ اس پہ ختم ہو مکھانے آ جاتے تھے، تو وہ شرینی تھی تھوڑی سی غوث پاک کے نام کی، ختم شریف ہو گیا اس پہ، تو اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ میری بات پہ غور کرنا، میں آپ کو ملنگ کی بات نہیں بتا رہا، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہر وقت دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، جو براہین کی دنیا میں رہتے ہیں، جو قلم کے پیچ و تاب سے پورے آگاہ ہیں، جنہیں بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ مکمل دلائل کے ساتھ آتا ہے، لیکن تھوڑی سی شرینی غوث پاک کے نام کی زمین پہ گر گئی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زمین پہ اترے،
ہاتھ نہیں لگایا، سر جھکایا، اور پھر اپنی زبان کے ساتھ شرینی اٹھائی تو ساتھ دائیں بائیں جو شاگرد مرید بیٹھے تھے کہنے لگے حضور یہ والا رنگ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے جو تم نے پہلے سارے رنگ دیکھے ہیں وہ اسی رنگ کا صدقہ ہے، یہ اسی رنگ کا صدقہ ہے جو تم نے پہلے سارے دیکھے ہیں۔ کیفیات ہی نہیں ہے۔ حضور کی اولاد کی تو بات کرے، نبی پاک کی اولاد کی۔ حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی حضور کی اولاد کا نام بغیر وضو کے زبان سے ادا کیا ہو۔ سرکار کی اولاد سے پیار کریں، اہل بیت نبوت کے ساتھ ہمارا رشتہ عقیدت کا ہو، اور ہمارے لب و لہجے سے بات چھلکے کہ ہمیں رسول پاک کی اولاد سے پیار ہے۔ دیکھو نا یارو، اگر چودھری صاحب خود جائیں 10 محرم کو اچھے چاول خرید کے لائیں اور پھر وہ پکانے والے کو خود بلا کے تلقین کریں اور پھر وہ کہیں کہ آج جو برتن ہے نا، ناراض ہو گئے ہو، اسی میں چودھری جاب دے ہو سارے، ہوں ہاں ہی نہیں کر دے۔ او میری بات سنو صاحب، بات کو سمجھو۔ بیٹی کی شادی ہو تو بندہ پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاص شے ہونی چاہیے، کوئی خاص پیار ہے نا بیٹی سے، تو پیار بتلاتا ہے کہ ابا خود گیا ساری چیزیں خریدنے، وہ خود گیا ہر سارے کام کرنے۔ چلے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ابھی کی تازی، میں کبھی گھر کوئی چیز نہیں لے کے گیا تھا، کبھی بھی بہن بھائی بیوی وہ ان کی طاقت نہیں کبھی مجھے کہہ دیں کہ آندھی باری فلانی شے لے آئے۔ جب سے بچے ہوئے ہیں نا وہ جو مرضی آرڈر لگا دیتے، جو مرضی۔ ایک دو دفعہ میں نے ان کی اماں سے کہا انہیں منع کرو، کہندی تسی آپ ہی کر لو۔ بات کو سمجھیں، کئی دفعہ اترتا ہوں گاڑی سے، ان کی مرضی کی چیز لیتا ہوں، گھر تو داخل ہونا ہے کہ نہیں، بگڑ جاتے ہیں نہ لے کے آئیں، بگڑ جاتے ہیں۔ میں ملتان شریف تھا پرسوں ترسوں، تو سب سے چھوٹے والے نے مجھے کہا کہ گھر تاں وڑیا جے میری گڈی لے کے ہونی جے۔ وہ کار دیکھ لی کسی کی، تو میں آدھی رات کو ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ اس کی گاڑی مل جائے تاکہ میں تو یہ پیار ہے نا، پیار آپ کو بہت سارے کام کراتا ہے جو آپ پہلے یار امام حسین سے پیار ہو جائے، اور پھر کسی پتر کا نام بندہ غلام حسین نہ رکھے، پھر کبھی اس کو شوق نہ پیدا ہو کہ میں خود جاؤں جا کے بازار سے چاول خریدوں۔ آج میں نے جو ہے وہ جو ٹینٹ کے برتن ہیں ان میں لنگر نہیں دینا، آج میں نے بیوی سے کہنا جہیز والے نکال، اس لیے کہ امام حسین کی نیاز بانٹنی ہے۔ تیرا پتہ تو چلے نا تجھے امام حسین سے پیار ہے، لیکن تو کھل کے تقریر کرے اور کھل کے وہاں میں سٹ کے آیا پورا 1000 روپیہ امام حسین نہ پیار جو سی، وہ بھائی ان تے 1000 روپیہ بال برگراں تے لا چھڑ دینا، وہ مک گئی، ختم ہو گئی بات۔ تو آپ کا پیار چھلکے، آپ کی طبیعت ہو۔ میں کہتا ہوں کیوں اعلان کرنا پڑے امام صاحب کو ہر سال کہ جی امام حسین کی نیاز دلانی ہے، کیوں ان کو اعلان کرنا پڑے ہر سال، کیوں کہنا پڑے؟ یکم محرم ہوتے ہی میں خود کیوں نہیں مسجد جاتا کہ حضرت یہ میری طرف سے حصہ ہے، بتائیں امام حسین کے نام کی محفل کب کرنی؟ پیار چھلکے نہ سنو۔ بڑا کر و فر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، 2 ٹوک بات کرتے تھے، 2 ٹوک۔ جس دن پہلے دن خلیفہ بنے اپنی بیوی سے کہنے لگے، وہ ایک بادشاہ کی بہن تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور تیسرے بادشاہ کی وہ بیوی بن گئی۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے پہلے دن خلیفہ بنے کہ تجھے عمر چاہیے کہ تجھے دولت چاہیے؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ تو فرمانے لگے لا پھر سارا زیور میں نے مال غنیمت میں جمع کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے تجھے گھر چاہیے کہ تجھے عمر چاہیے؟ کہنے لگے جی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ فرمانے لگے یہ مکان بڑا عالی شان ہے، یہ مال غنیمت میں دینا ہے، تو میرے ساتھ جھونپڑے میں رہ سکتی ہے تو آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 ٹوک بات، 2 ٹوک۔ آپ کے خاندان کا ایک بندہ آ گیا بنو امیہ کا، اس نے آ کر کے کہا کہ میری جائیداد ہے تھوڑی سی تو آپ میری سفارش کر دیں۔ خاندان کا بندہ تھا نا۔ آپ نے وزیر کو بلایا، اور جو باہر حارس کھڑے تھے جن کو آج کل ہم باڈی گارڈ کہتے ہیں، یہ بھی شوق ہے، اب تو پیروں مولویوں کو بھی لگ گیا ہے کہ 2-4 گن مین ہو تو پتہ چلتا ہے بندہ کو تگڑا آیا ہے، یہ تو اب مذہبی لوگوں میں بھی آ گیا۔ تو وہ جو باہر حارسین کھڑے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بلایا، فرمایا یہ میرے چاچا کا بیٹا اندر کیسے آیا؟ میں نے کہا حضور آپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ فرمایا ساری دنیا اندر آ جائے، میرے خاندان والے کو سفارش لے کے آئیں تو انہیں اندر نہ آنے دینا، اس لیے کہ یہ خاندان کی حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے نام کی حکومت ہے۔ خبردار کوئی بندہ قریب نہ پھٹکے۔ اتنا تگڑا بندہ، اتنے بڑے اصول قاعدے، بچوں کو کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ گزارا کر سکتے ہو روکھی سوکھی پہ تو کرو، نہیں تو یہ دروازہ کھلا ہے نکل جاؤ۔
सारी दलेरियां, चौधराहटें, कहानियां अपनी जगह, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन ये इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, इमाम हसन की औलाद में से। ये 16 साल का नौजवान, काली स्याह जुल्फ़ें, दाढ़ी अभी पूरे चेहरे पे फैली नहीं, जब अंदर कदम रखा तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, किसी को जुर्रत नहीं अंदर आ सके, लेकिन इस बंदे ने कदम रखा तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फ़ौरन कांपने लगे, उठे। चौधराहटें परा परा होती हैं, साहब ये रसूलुल्लाह का घराना है, तू बड़ा है तो तू कहीं और होगा, ये नबी पाक का घराना है। उठे, अपनी तख्त पे शहजादे को बिठाया, कहने लगे हुजूर आप हुजूर की औलाद हैं, आपने क्यों तकलीफ़ की आने की? तो कहने लगे हुजूर आप बड़े उसूल पसंद हैं, मेरा बिल्कुल जायज़ काम था, मैं उसके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो कहने लगे शाह जी आपने आज के बाद या मुझे किसी के हाथ पैगाम दे देना है या कोई रुका लिख देना है, हुक्म करेंगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ चल के आपके पास आएगा। चौधराहटें दूर दूर हैं, उसूल दूर दूर हैं, कायदे दूर दूर हैं, वो जो नाफिज करने वाली चीज़ें हैं वो दूर दूर हैं, पर ये ख़ानदान रसूल है, ये ख़ानदान है। देखिए ना, हज़रत उमर से तगड़ा बंदा कौन होगा? हज़रत फ़ारूक आज़म से बड़ा बंदा भी कोई होगा? मोहब्बत छलकती। हज़रत उमर फ़ारूक बचत करते थे, हमेशा बचत की उन्होंने। उनकी बीवी एक जगह से, अरब के अंदर खुशबू बड़ी महंगी है, आज भी बड़ी महंगी है। मस्जिद नबी शरीफ में सोने वाली दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान, जितना किराया वो देता है उतना किराया ये खुशबू वाला दे, बड़ा महंगा काम है खुशबू। तो खुशबू आई, घर में आ गई, तो हज़रत उमर फ़ारूक अपनी अहलिया से कहने लगे कि वो खुशबू दे दे, मैंने एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है कि वो तोल तोल के सहाबा में बांट दे। तो हज़रत उमर की औरतों का आपको पता होता है ना, वो कहनी है मैंने उन्हें जाँच वंडन दी। तो वो कहने लगी सहाबी की बीवी ने जो बांटनी है तो मैं नहीं बांट सकती। तो आपने फरमाया मुझे तेरी दयानत पे कोई शक नहीं, पर तू मुझे दे दे, एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है, बांट देगी। तो खातून कहने लगी मैं क्यों नहीं बांट सकती? तो जनाब उमर फरमाने लगे तेरे बांटने पर मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन जब तू बांटेगी तो खुशबू तेरे दुपट्टे को भी लगेगी, तो मैं नहीं चाहता कि बटते हुए जो तेरे दुपट्टे को लग जाए, क़यामत के दिन मुझे उसका भी हिसाब देना पड़े। इतना मोहतात बंदा हो, इतनी बचत करने वाला, इतना बारीक सोचने वाला। और कैफियत क्या है कि 2 हुल्ले आए, मैं बात समेट रहा हूँ, 2 हुल्ले आए, जुब्बे बहुत सारे इकट्ठे होके आ गए मुल्क शाम से, बड़े हसीन। तो जनाब उमर फ़ारूक ने ना बांट दिए लोगों में। सादा कपड़ा पहना सारी ज़िंदगी, सहाबा ने कहा कुर्ता बदलो तो नाराज़ हो गए, बचत करते थे। हुल्ले आए मुल्क शाम से तो सहाबा में बांट दिए, सबको दिए, इमाम हसन हुसैन को नहीं दिए। अब हल्की हल्की बातें चल जाती हैं ना, पर शेर की मूंछ को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दाएं बाएं तो बातें चली, पर जनाब उमर के सामने बंदा कोई नहीं आया, ताकत ही नहीं किसी की। जहाँ शैतान नहीं आता वहाँ किसी की ताकत क्या? कोई आया ही नहीं, कोई शख्स नहीं आया, बातें हल्की फुल्की होती रहीं। 1 महीना पूरा गुजर गया, जुमे वाला दिन, सब लोग बैठे हैं। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि कोई जाए और मेरे मुस्तफ़ा के शहज़ादों को दावत दे के लाए। दोनों शहज़ादे आए तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने मिंबर पर 2 जुब्बे रखे थे, बेहतरीन उनके ऊपर काम हुआ, बेहतरीन कढ़ाई, शानदार तैयारी, कमाल का काम उन पर हुआ। किसी मीनागर ने खूब काम किया। जनाब उमर फ़ारूक ने पकड़ के पेश किए। हज़रत उमर फरमाने लगे जुब्बे पहले भी आए थे, सहाबा को मिले थे, वो सब के लिए ठीक थे, पर हसन हुसैन के काबिल तो नहीं थे ना। फरमाया मैंने ना उसी दिन आर्डर दिया था, मैंने कभी आर्डर पे कोई चीज़ नहीं बनवाई, और मैंने उस बंदे से कहा था कि ये ना शहज़ादा रसूल के लिए हैं, टाइम चाहे ज़्यादा लगा लेना पर ज़रा सोने करके बनाना। ये हुजूर की औलाद को ज़रा प्यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सबका। तो हुजूर की औलाद से प्यार करें।